السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گولڈن ورڈز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین العابدین۔ تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، ایسے بیشتر بے بہا ایسے واقعات اور ایسے حیران کن چیزیں جو ہیں دنیا میں ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس کو دیکھ کر انسانی ذہن ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ایسا ممکن کیسے ہے۔ فطرتاً انسانی جسم جب ہم سوچتے ہیں ایسی چیزوں کی جو ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی عجیب و غریب واقعات کو لے کر ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے ویڈیوز کی، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کو انسان سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ہو چکی ہیں، ہوتی ہیں، یا پھر ان کے بارے میں قصے کہانیاں مشہور ہوتے ہیں۔ ان قصوں اور کہانیوں کو لے کر یا ان حقیقتوں کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آج اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے، ایک بہت مشہور شہر اٹلانٹس، جس کے بارے میں پوری دنیا میں چاہ مگویاں ہوتی رہیں کہ آیا وہ دنیا میں موجود تھا، اس کا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا۔ اٹلانٹس کا گمشدہ شہر، جس کے بارے میں سب سے پہلے افلاطون نے اپنے اس کے ایک ڈائیلاگ ہیں، تیمیس اور کریشیس، اس میں اس نے اس کا ذکر کیا کہ اٹلانٹس نام کا ایک شہر، افلاطون کا زمانہ آج تقریباً 2000 سال سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، اور افلاطون لکھتا ہے کہ اٹلانٹس کا جو شہر ہے وہ آج سے تقریباً 9000 سال پہلے دنیا میں موجود تھا۔ تو افلاطون کے اس ڈائیلاگ، اس کا وہ لکھا ہوا جو ڈائیلاگس تھے ان کے جب سامنے آئے، تو اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی دنیا میں کہ اٹلانٹس کیا ہے، اور وہ کہاں پہ موجود تھا، کیسے وجود میں آیا، اٹلانٹس میں کیسے لوگ بستے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی غیر فطری طاقتیں تھیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں، بڑا وہ ترقی یافتہ ایک شہر تھا۔ آج سے 9000 سال قبل ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آج دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی لکھا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس ترقی کر چکا تھا۔ تو افلاطون نے، اب سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اٹلانٹس تھا تو اٹلانٹس کس جگہ موجود تھا، کیونکہ جب ایک چیز کہیں موجود ہوتی ہے، کسی قصے کہانی میں کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اس چیز کا وجود تھا تو کس جگہ پہ وہ چیز موجود تھی۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر اٹلانٹس تھا تو کس جگہ موجود تھا۔ تو افلاطون کے مطابق جو اٹلانٹس کا حدود عربیہ ہے وہ اٹلانٹک اوشن میں ایک آئی لینڈ تھا، اس پر انڈر واٹر، پانی کے اندر ہی اٹلانٹس شہر جو تھا وہ موجود تھا۔ لیکن بعد میں بہت سے مغربی ملکوں میں تحقیقات ہوئیں اس چیز کو لے کے کہ اٹلانٹس موجود تھا، تو اس کے نشانات، اس کی باقیات کو ڈھونڈا جائے۔ تو ایک جو نئی تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ اٹلانٹس کا جو وجود ہے وہ اسپین اور موراکو کے پانیوں میں کہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اٹلانٹس جو اتنا بتایا جاتا ہے کہ عظیم الشان شہر تھا، تو اس کا سائز کیا ہو سکتا ہے۔ تو مختلف نئی تحقیقات جو ہوئی ہیں ان کے مطابق کہ اٹلانٹس کا جو وجود تھا وہ قیاس کیا جاتا ہے کہ لیبیا اور ایشیا، پورا لیبیا اور پورے ایشیا کمبائن، اس کو اگر ہم کریں ملائیں، تو جتنا رقبہ ان کا بنتا ہے اتنا اٹلانٹس کا رقبہ تھا، اتنا بڑا وہ اٹلانٹس کا شہر تھا۔ اب آگے بات آتی ہے کہ وہ شہر وجود میں کیسے آیا۔ ایک تو وہ شہر پانی کے اندر تھا، اب پانی کے اندر ہونا اور کسی انسان کا زندہ رہنا دو غیر فطری باتیں ہیں۔ پانی میں انسان سانس نہیں لے سکتا، تو پانی میں وہ شہر موجود تھا، انڈر واٹر تھا، تو وہاں لوگ بھی رہتے تھے، تو وہ کیسے رہتے تھے، وہ زندہ کیسے تھے۔ تو یہ ایک یونانی لیجنڈ ہے، یونانی قصہ ہے، یونانی مت ہے کہ یونان کے بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دیوی دیویاں ان کو پوجتے ہیں، وہ ان کے بہت سے خدا ہیں یونانی
لیجنڈز میں، یونانی قصے کہانیاں جو ان میں، تو یہ کہا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے کہ جو اٹلانٹس شہر ہے وہ وجود میں آیا، کہ ایسے وجود میں آیا کہ جو پوسیڈن ہے، دیوتا ہے، یونانی لیجنڈز کا دیوتا ہے، جو کہ سمندر کا دیوتا ہے اور طوفانوں کا اور زلزلوں کا، یونانی لیجنڈز میں، اس کو ایک فانی عورت سے، ایک انسان سے، ایک عورت تھی کلیٹو، جو کہ ایک آئی لینڈ پہ رہتی تھی، اٹلانٹک جو ہے اٹلانٹک اوشن ہے، جو اٹلانٹا کا جو سمندر ہے، وہاں ایک جزیرے پہ ایک عورت رہتی تھی، اور وہ پوسیڈن کو پسند آ گئی، پوسیڈن کو اس سے محبت ہو گئی، تو پوسیڈن نے اس کے لیے ایک انڈر واٹر، پانی کے اندر ایک شہر آباد کیا اور کلیٹو کو وہاں لے گیا، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس کلیٹو سے 10 بچے پیدا ہوئے، جو 5 جڑواں بچے تھے، 5 جوڑیاں تھیں بچوں کی، 10 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے سب سے بڑا اٹلاس تھا، اور اٹلاس جو تھا وہ جو ہے پہلا رولر بنا اس شہر کا، اٹلانٹس کا۔ تو پھر اس کے بعد جو اس کے بچے تھے، انہوں نے اپنا اٹلانٹس شہر میں جو انڈر واٹر تھا، اس میں اپنے جو باپ کی انہوں نے مورتی بنائی، ایک بہت بڑا انہوں نے ایک مجسمہ بنایا، اور اس کو اٹلانٹس شہر میں رکھا گیا، سونے کا مجسمہ تھا۔ اس کے بعد اب جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی یافتہ وہ لوگ تھے، بہت زیادہ ان کے پاس سائنسی اور تعمیراتی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس غیر فطری طاقتیں تھیں، جیسا کہ وہ زلزلوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، جیسا کہ وہ طوفانوں کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو افلاطون کے مطابق یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پوسیڈن کی اولاد تھے، اور پوسیڈن نے شہر بسا کے دیا تھا، تو اس نے ہی ان کو طاقتیں دی ہوں گی کہ وہ جو ہے وہ زلزلوں پہ کنٹرول کریں اور پانیوں پہ، کیونکہ ایک لیجنڈ ہے، اور یونان میں ایسی لیجنڈز پہ یقین بھی رکھا جاتا ہے، اور ایسے دیوی دیوتاؤں کو پوجا بھی جاتا ہے، اور ان کو خدا بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سائنٹیفک طور پہ ان کے پاس ایسے طاقتور دھاتیں جو اب زمین میں اب ڈسکور کرنا شروع کی ہیں سائنسدانوں کے پاس، اس وقت وہ ان کے پاس موجود تھیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے سواریاں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو استعمال میں لاتے تھے۔ وہ ایک سیلف سفیشینٹ شہر تھا، مطلب کہ وہ خود مختار تھے، اپنی فصلیں آپ اگاتے تھے، اپنی خوراک خود اگاتے تھے، ان کے پاس کھیت تھے، وہ ان کو کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو آخری بات جو ہے اس میں کہ وہ شہر اب اس کا نام، اگر وہ موجود تھا دنیا میں، تو اس کا نام و نشان کیوں نہیں ملتا، وہ کسی جگہ پہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک چیز موجود ہوتی ہے تو اس کا لازماً کوئی نشان، کوئی باقیات رہ جاتے ہیں، کیونکہ ڈائناسار جن کا بہت ہزاروں سال پہلے وجود تھا دنیا میں، تو ان کی بھی باقیات مل گئی ہیں، تو اس کی کیوں نہیں مل رہی؟ تو اب یہی قصے کہانیوں کا جو ہے وہ انجام یہی ہوتا ہے کہ آخر میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک شہر تھا، اور وہ اچانک ہی نظروں سے گم ہو گیا، اور اٹلانٹس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود تھا لیکن وہ اچانک گم ہو گیا۔ افلاطون نے اس پہ جو ہے اپنے ڈائیلاگز میں اور اپنی کتابوں میں اس پہ بات کی، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ افلاطون کا ایک جو ہے وہ اپنی تحریروں کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا ایک خیالی، اس کی کہانی ہو، تصور ہو، پلاٹ ہو، تاکہ اس کی جو کہانیاں ہیں وہ مضبوط ہو سکیں، لوگوں میں پسند کی جا سکیں۔ لیکن اس پر بہت زیادہ تحقیقات بھی ہوئی ہیں، لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو سکے کہ اٹلانٹس جو ہے وہ واقعی ہی دنیا میں موجود تھا، اور اس کا وجود تھا، اور بڑے ترقی یافتہ جو لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، وہ اس شہر میں بستے تھے۔ تو آج تک کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے جو بات کی اٹلانٹس پہ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔
چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں۔ اجازت دی